اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ حضرات مومنین کرام سلام علیکم۔ حسینی چینل کے توسط سے میں عباس ارشاد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام اور علم کی اہمیت کے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بات کو واضح کر دیا جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر غیر مسلمین جن کو اسلام کی پوری تاریخ کا علم نہیں ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام کا آغاز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے اور اسلام 1400 برس پرانا دین ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام فرمایا ہے، پیغمبر اسلام نے آغاز اسلام نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اسلام اسلام کے آخری نبی ہیں، انہوں نے تکمیل دین فرمائی ہے، ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو مکمل کیا ہے۔ پیغمبر سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب دین اسلام کی ترویج و تبلیغی کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ خود پیغمبر اسلام کی حدیث موجود ہے کہ آدم اور میرا دین ایک ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پہلا خلیفہ و پہلا نمائندہ بنایا تھا، وہ بھی دین اسلام کے نمائندے تھے، وہ بھی دین اسلام کے نبی تھے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اسلام میں علم کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا رتبہ، سب سے پہلا عہدہ، سب سے پہلا منصب حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ لیکن جب ہم قرآن و تفسیر معصومین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے حضرت آدم کو جو یہ رتبہ اور یہ عہدہ عطا کیا ہے یہ بنیاد علم ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کیا اور ان کے پیکر میں روح ڈالنے کے بعد ملائکہ کو ان کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ملائکہ نے ایک سوال کیا تھا، اور اس سوال کے بدلے میں اللہ نے جواب دیا تھا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ملائکہ کے سوال کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ حضرت آدم کو کس بنیاد پر اپنا نائب و اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ و حضرت آدم کے سامنے کچھ انوار پیش کیے اور کچھ اشیاء پیش کی، اور ان سے ان کا نام پوچھا گیا، مگر ملائکہ نام بتانے سے قاصر رہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کے ناموں کا علم حضرت آدم کو عطا کیا تھا۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم ابو البشر بھی تھے، حضرت آدم خلیفۃ اللہ بھی تھے، مگر حضرت آدم کو جو اللہ نے اس منصب و اس عہدے پر فائز کیا تھا وہ علم کی بنیاد کے اوپر فائز کیا تھا، علم کے سبب فائز کیا تھا۔ ملائکہ کے پاس بھی علم تھا، مگر ان کا علم جناب آدم کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ نے سب سے زیادہ اور سب سے اہم علم جناب آدم کو عطا کیا تھا، تو جناب آدم بھی علم کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عہدیدار قرار پائے، اللہ کے نائب قرار پائے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اسلام میں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ اپنے طرف سے اپنی نمائندگی کے لیے، اپنی نیابت کے لیے، اپنے دین کی ترویج کے لیے انہی افراد کو منتخب کرتا ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کے بعد ہم جب انبیاء کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجا، اور مختلف قسم کے علوم انہی انبیاء کے ذریعے بندوں تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ جناب یوسف کو جو اللہ نے عہدہ نبوت عطا کیا تھا، اس کے بعد جو انہیں بادشاہت عطا کی تھی اس کی بنیاد بھی علم تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف کو بھی جو بادشاہت جیسا منصب ملا، جو وزارت ملی، جو عہدہ ملا، وہ بھی علم کی بنیاد پر ملا۔ دیکھیے قرآن کے جو یہ واقعات ہیں، یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان واقعات سے ہم نصیحتیں حاصل کریں۔ جناب آدم کا منزل خلافت پر فائز ہونا، عہدہ خلافت پر فائز ہونا، وہ بھی علم کی بنیاد پر ہے۔ جناب یوسف کو بادشاہت ملنا، وہ بھی علم کی بنیاد پر ہے۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم الہی عہدوں کے اوپر فائز ہونے کے متمنی ہو تو اول تو الہی عہدے ہر ایک کو نہیں ملتے، لیکن اللہ اپنی مرضی سے جس کو بھی عہدہ عطا کرتا ہے وہ بنیاد علم عطا کرتا ہے۔ تو جناب یوسف بھی جو منزل بادشاہت تک پہنچے ہیں وہ علم کی بنیاد پر پہنچے ہیں۔ پھر ہم قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں نے ان کی والدہ پر اعتراض کیا، اللہ کے حکم سے جناب عیسیٰ نے کلام کیا، اور جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ اللہ نے مجھے کتاب
عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس آیت میں اگر آپ غور کیجئے تو پہلا لفظ یہ تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ آتانی الکتاب، کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اب اگر آپ اس فقرے کے اوپر غور کریں تو علم سے متعلق ایک بہت اہم نقطہ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جس وقت اپنی والدہ کی گود میں تھے تو لوگوں نے، روایتوں نے، حدیثوں نے، سب نے یہی بیان کیا ہے کہ جناب عیسیٰ مریم کی گود میں نظر آئے، مگر جناب عیسیٰ کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ آتانی الکتاب، کہ اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر مراد کتاب سے کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر کتاب سے مراد اوراق کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب سے مراد علم کتاب ہے۔ جناب عیسیٰ نے جو فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، تو یہاں کتاب سے مراد علم کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اللہ جس کو بھی نمائندگی کے لیے، رہبری کے لیے، نبوت کے لیے، خلافت کے لیے، امامت کے لیے بھیجتا ہے، اس کو دولت علم عطا کر کے بھیجتا ہے۔ یہ بھی اسلام میں علم کی اہمیت کے اوپر ایک بہت واضح دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آخری نبی سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، خود ان کے لیے سورہ جمعہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے جو ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، تو اس کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے مقاصد میں پہلا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، سورہ جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہ رسول جو ہم نے امیوں میں منتخب کیا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، کہ وہ لوگوں کے اوپر آیات کی تلاوت کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفوس کو پاک کرے گا۔ تزکیہ نفس کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ذمہ داری بیان ہو رہی ہے، یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیغمبر اسلام کی ذمہ داری سورہ جمعہ میں بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنا۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ نفوس کو طہارت عطا کرنا۔ اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ کتاب اور حکمت کا علم عطا کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے، کہ وہ پیغمبران جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو دولت علم سے مالا مال کر کے بھیجے گئے، اور ان کا مقصد بھی ترویج علم ہے، ان کا مقصد بھی تبلیغ علم ہے۔ چنانچہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک وہ علم حاصل کرے۔ یہ اسلام میں علم کی اہمیت ہے، اور چنانچہ ہم جس فرقے اور جس مسلک سے وابستہ ہیں تو اس کی تو بنیاد ہی علم کے اوپر ہے۔ پیغمبر نے خود فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کا دروازہ ہیں۔ دیکھیے، علم کے بغیر اسلام کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر صرف عمل ہوگا اور اس عمل کی گہرائی میں ہم علم کے بغیر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اول تو اس عمل کی گہرائی میں پہنچ نہیں سکتے ہیں، دوسرے اگر پہنچ بھی جائیں گے تو اس کا نتیجہ صحیح حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، عمل کی حقیقت سمجھنے کے لیے، عمل کی معرفت کے حصول کے لیے علم ضروری ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک۔ دیکھیں، بہت سے احکام اسلام میں ہیں، نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے، زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے، اطاعت والدین کو بھی لازم کیا گیا ہے، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جتنے بھی احکام ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے، آپ دیکھیں نماز واجب ہے، لیکن اس کے لیے ایک عمر، ایک سن، ایک وقت معین ہے۔ نماز کب واجب ہوتی ہے؟ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے۔ روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ حج کب واجب ہوتا ہے؟ جب انسان صاحب استطاعت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر عبادت میں، ہر عمل میں سن کی شرط ہے، عمر کی شرط ہے۔ مگر علم کی وہ اہمیت ہے کہ علم کے لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے اور قبر کی منزل تک۔ یہ اسلام میں علم کی اہمیت ہے۔ صاحبان علم کا مرتبہ قرآن بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں؟
کیا پڑھے لکھے ہوں ان پڑھ لوگ بھی برابر ہوتے ہیں؟ یہ جو برابری کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ ہماری آپ کی نظروں کی برابری نہیں ہے، خود اللہ کی نظر میں عالم و جاہل برابر نہیں ہے، خود اللہ کی نظر میں علم رکھنے والا وہ علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اسلام میں اس شخص کی ہے کہ جس کے پاس صاحب علم ہو، جس کے پاس دولت علم ہو۔ چنانچہ مولا حسین علیہ السلام سے متعلق ایک روایت موجود ہے کہ خود مولا حسین نے علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اور علم کی اہمیت سمجھانے کے لیے اپنے ایک صحابی سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ایک طرف ایک مشرک، ایک دشمن خدا کسی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور دوسری طرف تم یہ دیکھو کہ کوئی ناصبی یعنی ہمارا دشمن ہمارے چاہنے والے کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو بہکا رہا ہے، اسے غلط باتیں سمجھا رہا ہے، اسے ہمارے در سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دونوں کام ایک وقت میں ہو رہے ہیں، تو تم یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے تم کیا کرو گے؟ تم قتل ہونے والے مسلمان کو قتل ہونے سے بچاؤ گے یا ہمارے چاہنے والے کو بہکنے سے بچاؤ گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں تو سب سے پہلے آپ کے چاہنے والے کو ناصبی کے چنگل سے بہکنے سے بچاؤں گا۔ امام نے کہا مرحبا جزاک اللہ، یہی اصل عمل ہے جس کی توقع ہم تم سے کرتے ہیں۔ دیکھیں امام کا سوال اور خود امام کا جواب کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے۔ گمراہی سے تبھی بچا جا سکتا ہے کہ جب دولت علم ہمارے پاس ہوگی۔ علم کی اہمیت کی ایک دلیل یہ ہے، اس کے علاوہ خود امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص کچھ مدد کے لیے آیا، اس نے کہا حضرت میری امداد کر دیجئے، اور اس نے ایک رقم بیان کی کہ مجھے اتنی رقم ہو، اتنے پیسے ہو، اتنی دولت کی ضرورت ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً اسے وہ پیسے نہیں دیے، بلکہ آپ نے کہا کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، ان سوالات کا اگر تو جواب دے دے گا تو میں تیرے سوال کو پورا کر دوں گا، جو تو نے رقم مانگی ہے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو امام نے سوالات کیے، اس نے سوالات کے جوابات دیے، اور جب وہ جانے لگا تو جتنی رقم مانگی تھی اس سے زیادہ امام نے عطا کی۔ اس شخص نے درمیان میں امام سے یہ بھی پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے جو عطا کرنے کا ارادہ کیا وہ آپ نے فرمایا کہ میں عطا کروں گا، لیکن یہ سوال جو آپ فرما رہے ہیں تو آپ خود امام ہیں، آپ امام معصوم ہیں، آپ منصوص من اللہ ہیں، آپ کے پاس ہر علم موجود ہے، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تھا میں تجھ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تو علم کی کس منزل کے اوپر فائز ہے۔ اور پھر امام نے اس کے تقاضے سے زیادہ اس کو عطا کیا، اور تقاضے سے زیادہ عطا کرنے کے بعد جب اس شخص نے پوچھا کہ حضرت میرا سوال کچھ اور تھا، وہ آپ نے اس سے زیادہ عطا کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا کہ ہمارے نانا نے کہا ہے کہ جس کا جتنا علم ہو، جس کے پاس جتنی معرفت ہو، اس کو اتنا عطا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب عطا کا تعلق بھی علم سے ہے۔ اگر انسان صاحب علم ہوگا تو اس پہ اللہ کی عنایتیں زیادہ ہو جائیں گی، اگر انسان دولت علم سے مالا مال ہوگا تو اللہ کی عطائیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ اسلام میں علم کی اہمیت ہے، اور خصوصاً ہم و آپ جو جناب امیر المومنین و ائمہ معصومین کے در سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تو علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے کو ان سے نسبت دیتے ہیں، ہم اپنے کو ان کا شیعہ کہتے ہیں، تو ہمارے پاس دولت علم کا ہونا یوں ضروری ہے کہ جاہلوں کا اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے کوئی رشتہ ہونا بڑی حیرت کی بات ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، اگر ہم ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی دولت علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو معرفت نہیں ہوگی، اگر معرفت نہیں ہوگی تو ہماری موت ایمان کی موت نہیں ہوگی۔ خدا حافظ والسلام۔